السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، بگڑیاں سنوارنے والا ہے، بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، تنگ دستوں کو رزق روزی میں فراخی عطا کرنے والا ہے، عزتوں کا دینے والا، اپنی رحمتوں کا نازل کرنے والا، اپنی رحمتیں اور اپنی عنایات سے ہمارے دامنوں کو بھرنے والا. یہ اختیارات اور یہ انتظامات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے ہیں. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت سے متعلق گفتگو فرمائی ہے اور اپنے بندوں کو ایک عظیم دعا سکھا دی، ایک جامع دعا بتا دی کہ تم یہ دعا کر کے مجھ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں لے لیا کرو۔ حدیث شریف کے مطابق جو انسان اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اے میرے بندے جو تو نے مانگا ہے میں تجھے دے دوں گا۔ بندے نے ہدایت مانگی ہے، رب ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن یہ ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے کہ جو دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عمل میں بھی آگے لے کر آتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ رب اعلان کرتے ہدایت دینے کا اور بندہ دعائیں بھی مانگتا رہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بندہ ہدایت لینے کی کوشش نہ کرے، اس شخص کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تمنا کرنے سے کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، آرزویں کرنے سے، صرف زبانی جمع خرچ سے انسان کو نہ دنیا ملتی ہے، نہ آخرت ملتی ہے اور نہ دین ملتا ہے۔ بندہ ہدایت تو مانگتا ہے لیکن عمل اپنا کوئی اور کر لیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا، صرف پاکستان میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہدایت کا سوال سارے کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اپنے فرقوں میں بٹا ہوا، کوئی اپنے پیر کی بات پر چلتا ہے، کوئی اپنے حضرت کی بات پر چلتا ہے، کوئی کسی کی بات میں لگا ہوا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، فرمایا ہر گروہ اپنی اپنی تعلیمات، اپنے اپنے پیشوا، اپنی اپنی رسوم و رواج میں خوش ہے اور سمجھتا ہے میں ہدایت پر ہوں، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، فلاں ضلالت پہ ہے، فلاں گمراہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کس نے اختیار دیا کہ کسی کو ہادی بنا دو، کسی کو ہدایت پر لے آؤ، کسی کو ضلالت کا سرٹیفکیٹ دے دو؟ ان ربک هو اعلم، هو اعلم کا مطلب وہی سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ بظاہر عمل ہدایت والے کر رہا ہو، لیکن نیت میں کھوٹ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو تو وہ بھی ہدایت نہیں ہو۔ فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہمیں بہتر طور پر جانتا ہے۔ ضل عن سبیلہ کہ میرے بندوں میں راستے سے کون بھٹکے ہوئے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی جانتا ہے کہ کون اصل میں ہدایت پر ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جتنے فرقے ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں ان میں اصل ہدایت پر اور حق پر کون ہے۔ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ آپ یہ حدیث سن چکے ہیں
کہ میری امت میں بھی وہی برائیاں ہوں گی جو پچھلی امتوں میں تھی، ناپ تول میں کمی، لواطت کی بیماری، شرک و بدعات، یہ ساری چیزیں پہلے ادوار میں پچھلی قوموں میں موجود تھی۔ فرمایا میری امت میں بھی ہوں۔ حذف النعل بالنعل، جس طرح جوتے کا ڈیزائن جوتے کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح اس نشان کے اوپر نشان گویا رکھ دیا جائے، بالکل برابر عمل کریں۔ فرمایا اور پھر برے اعمال کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہوں۔ اگر ان میں 72 فرقے ہوں گے تو میری امت ایک ہاتھ آگے 73 فرقے بنا دی۔ آج دیکھیں جماعتوں کے بنانے والے لوگ، نئی نئی تنظیمیں، نئی نئی جماعتیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم امت کو جوڑ رہے ہیں۔ بھائی آپ نے امت کو مزید توڑ دیا، امت کو جوڑا نہیں ہے۔ کہانی ہم نے جماعت بنائی، ہم امت کو جوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ امت اس جماعت کے جماعتی کسی اور میں تھے جڑے ہوئے، آپ نے اس میں سے توڑ دیا، وہ کہتے ہیں ہم جوڑ رہے ہیں۔ فرمایا 73 فرقے، ایک ہاتھ آگے ہوگی۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اس میں راہ راست پر کون ہوگا؟ سیدھی راہ پر، ہدایت والی راہ پر۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چلیں گے وہ ہدایت والا راستہ ہوگا۔ اب صحابہ اکرام وہ بھی منعم علیہم، انبیاء علیہ السلام بھی منعم علیہم، اس لیے کہ ہدایت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا رہنمائی، اور رہنمائی دو طرح کی، ایک فطری رہنمائی جو اللہ نے ہر انسان کو، ہر ذی روح کو دی ہے، اور اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھی۔ ایک ہے دینی رہنمائی جو ہمیں پیغمبروں سے مل سکتی ہے، منعم علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا انہی سے ہی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے در سے ہمیں سلالت تو مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت اتنی اہم چیز تھی کہ اللہ نے قرآن کی ابتدائی سورت میں، سورت الحمد میں ہدایت کا ذکر کر دیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت نہ ملے، وہ راہ راست سے بھٹک جائے، اس کا انجام پھر جہنم ہے، اور جو راہ راست پر ہو اس کا اختتام اور اس کا انجام، اس کا نتیجہ پھر جنت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہمیں ہدایت دے، تاکہ ہم بھی ان کی رحمتوں کے مستحق ہوں اور جنت کے مستحق بنیں۔ ہدایت اور ضلالت کی کشمکش، اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ جب بھی انسانیت ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کی طرف گئی تو اللہ نے کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی شریعت، کوئی نہ کوئی تعلیم ایسی بھیجی کہ کسی طرح یہ راہ راست پر ہی چلتے رہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا اور انہیں تعلیمات دی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، لیکن پھر ان تعلیمات کو لوگوں نے آہستہ آہستہ بھلانا شروع کر دیا، اور پھر آپس میں لڑ جھگڑ کے اس قارون نے، اس شخص نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور وہاں سے پھر یہ انسانیت ہدایت کے راستے سے ہٹ گئی اور گمراہی کے راستے پر چل پڑی۔ حالانکہ اللہ نے انسان کی بڑی ویلیو رکھی ہے، ایک جان کی اللہ کے نزدیک بہت ویلیو ہے، اور اسے ناحق قتل کرنے کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فرمایا
علیہم نبأ بنی آدم بالحق، آدم کے بیٹوں کا وہ قصہ بیان کریں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی اور ایک کی نہ ہوئی۔ قال لأقتلنك، دوسرا جیلسی میں آ گیا، حسد کرنے لگا، کہنے لگا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ لیکن اس حابیل نے جو ہدایت پر تھا اس نے کہا میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، مجھے جو تعلیمات دی گئی ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ رب کہتا فاصبح من النادمین، وہ شرمندہ لوگوں میں سے ہو گیا، کیونکہ جو ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فاصبح من النادمین، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا میں اس اپنے جس کو میں نے قتل کیا ہے مقتول بھائی کو اسے دفناؤں کیسے، یہ تک معلوم نہیں ہو رہا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، بعض مفسرین نے غراب کا معنی لکھا ہے کہ اللہ نے، غراب ویسے تو کبے کو کہتے ہیں لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ غراب چلاک آدمی کو بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی بھیجا، لیکن میرے دوستوں بزرگوں اللہ اس گمراہ کو اس کی حیثیت دکھانا چاہتے تھے، اللہ نے کبے کو بھیجا اور اس نے اسے بتایا کہ کیسے دفنایا جاتا ہے، یعنی رب یہ بتاتا ہے کہ جو انسان ہدایت سے ہٹ جاتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وہ گمراہ شخص وہ اب اس جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور کو میں بھیجتا ہوں کہ اسے سکھا کہ اس کا راستہ کیا تھا جو بھول گیا۔ رب کہتے ہیں یہ ہدایت والے لوگ، یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جو ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوں گے میں انہیں جہنم میں بھر دوں گا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس لیے کہ میں نے انہیں دل دیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، انہیں آنکھیں بھی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان آنکھوں کے باوجود اندھے بنے ہوئے ہیں، کچھ پڑھنے کی کچھ دیکھنے کی توفیق نہیں ہے، مشاہدے کی نگاہ سے بھی کچھ دیکھ لیا کریں، کچھ اللہ کی ان نشانیوں پر کائنات پر غور بھی کر لیا کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بار بار اللہ غور کرنے کی، لقوم یعقلون، لقوم یسمعون، بار بار توجہ دلاتے ہیں، لیکن فرمایا میں نے اسے سوچنے کی صلاحیت دی، یہ سوچتا نہیں، میں نے اسے دیکھنے کی صلاحیت دی، یہ دیکھتا بھی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے اسے سننے کی صلاحیت دی، یہ سنتا بھی نہیں ہے۔ بات کوئی شخص کیا بتا رہا ہے، قرآن کی آیت، پیغمبر کا فرمان، لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام، اسے ہدایت پر نہیں آنا تو پھر یہ میرے نزدیک جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور کو سوچنے کی صلاحیت دی اللہ نے، اس کو تو سوچنے کی صلاحیت دی تھی، یہ دیکھ بھی نہیں کرتا، فرمایا بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو انسانیت ضلالت کی طرف آ رہی تھی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ یہ انسانیت دوبارہ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے، راستے سے ہٹ رہی ہے، انہیں ہدایت کی طرف لے کر آؤ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ وہ دوبارہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئے،
لیکن پھر ایک وقت آیا، زمانہ گزرتا گیا اور پھر بگاڑ آتے آتے شرک شروع ہو گیا۔ اب یہ شرک اچانک شروع نہیں ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز ضلالت اور گمراہی اچانک نہیں پھیل جاتی کہ آپ صبح اٹھے اور دیکھا کہ یہ کیا گمراہی پھیل گئی۔ وہ پہلے راستہ بناتی ہے اور راستہ بنانے والا خود انسان ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کیسے پھیلا، ہدایت سے لوگ کیسے ہٹے۔ کچھ لوگ تھے ان کے دور میں جو بڑے ہی نیک سمجھے جاتے تھے، جن کا نام یعود تھا، یعود تھا، نصر تھا، وہ مر گئے۔ ان کے مرنے کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا دیے کہ جی ٹھیک ہے، چوراہے پر ان کی یادگار ہوگی۔ آج آپ دیکھیں لاہور میں بھی ایک مجسمہ کھڑا کر دیا ہے کافر کا اور کہا جی یہ ایک یادگار ہے۔ انہوں نے کہا یہ یادگار ہے، یہ تصویر لگا دی اور ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کی یاد آتی رہے گی کہ ہمارے بزرگ تھے۔ وہ نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، اس نسل کو اس سے عقیدت شروع ہو گئی اور وہ روزانہ صبح جائیں، کہا یہ ہمارے بزرگ تھے، انہیں خود پھول چڑھا دیا، ان سے محبت کر لی، ان سے ان کی تصویروں کو چوم لیا۔ وہ نسل ختم ہوئی، دوسرے سمجھے کہ شاید ابا جان ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کو پوجتے تھے، ان کے نام کی سبیل لگاتے تھے، ان کے نام کے نظر اور نیاز کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے شرک شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے رات ہی ایک کر دی فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن ماجرا یہ ہے کہ جتنا بلاتا ہوں یہ اتنا بھاگتے ہیں، اس لیے کہ یہ اب ان کا عقیدہ بن گیا ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بچپن سے ایک چیز سن رہے ہیں، وہ ایک دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ عقیدے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ابا جان تو ان کو پوچھتے تھے۔ پھر انسان بہتی بہتی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا، یہ ود کو، یہ سواع کو، یغوث کو، یعوق کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ واللہ رب العالمین نے پھر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ شرک میں مبتلا ہے، انہیں سمجھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں دوبارہ ہدایت کی طرف لے کر آئے، اپنے باپ کو، اپنے چاچا کو، اپنی برادری کو شرک سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ لیکن وہاں پر ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی، انہوں نے مجسموں کو تو پوجتے ہی تھے، اب ایک نیا کام شروع کر دیا، سورج کی پوجا شروع کر دی، چاند کی پوجا شروع کر دی، ستاروں کی پوجا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حیرت ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا۔ ایک انسان کو اللہ نے کامن سینس بھی کوئی چیز دی ہوتی ہے، لیکن مشرک جو ہوتا ہے، مشرک کو اللہ نے وہ کامن سینس بھی نہیں عطا کیا ہوتا۔ وہ پھر معمولی بات بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایمان والے کے اندر ذہانت اور فطانت اللہ ایمان کی برکت سے لیتے ہیں اور وہ مشکل باتوں کو بھی بڑی آسانی میں سمجھ جاتا ہے۔ لیکن مشرکوں کو آپ سمجھا دیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوں گے، الا یہ کہ رب کسی کو چن لے، رب کسی کو ہدایت دے دے۔ میرے دوستوں کو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا
چمک رہا ہے، خوبصورت 14ویں کا چاند ہے۔ کہنے لگے ھذا ربی، شاید یہ میرا رب ہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غائب ہو گیا اب کامن سینس نے کام کرنا شروع کیا کہ رب کبھی اس کی لائٹ ڈم بھی ہو سکتی ہے، وہ غائب بھی ہو سکتا ہے، ایسا کیسا ممکن ہے؟ رب میں تغیر آ گیا، تبدیلی قبول کر لی اس نے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، کبھی لائٹ تیز ہے، دن میں غائب ہے۔ کہنے لگے مجھے یہ غائب ہونے والے پسند نہیں۔ سورج پر غور کیا، کہنے لگے یہ تو اور زیادہ چمک رہا ہے۔ کہنے لگے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ ستاروں سے بڑا میں نے چاند دیکھا تھا، اب یہ چاند سے بھی بڑا ہے اور اس کی حقیقی روشنی ہے۔ آج کی سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سورج کی روشنی چاند پر ریفلیکٹ ہوتی ہے تو چاند چمکتا ہے، یعنی چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، اس لیے اللہ نے اسے نور کہا ہے اور سورج کو ضیاء کہا ہے، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ دیکھا کہ اس کی تو اپنی روشنی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو رہا۔ فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي، اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی، لأكونن من القوم الضالين، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ کہنے لگے یہ بھی غائب ہو گیا، اس کی مانتا ہوں اپنی سورج کی اپنی روشنی ہے، لیکن یہ بھی غائب ہو گیا۔ کہا اب میں اپنے رب سے ہی ہدایت مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں وہ خود بھی ہادی ہوتے ہیں اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی اس ہدایت پر عمل کریں۔ اللہ نے پیغمبر جو بھی بھیجے ہیں، ہادی جتنے بھی بھیجے ہیں، ہر ایک ہادی جو تعلیم پہنچاتا تھا ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ ایک ایک پیغمبر کا اللہ نے نام لیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، اور اس کے بعد اللہ نے انبیاء کے نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے کئی پیغمبروں کے نام دیے، فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے نیک تھے۔ کلن ہدینا واجتبینا، میں نے ان سب کو ہدایت دی تھی اور یہ سارے کے سارے میں نے منتخب کیے تھے۔ تو جب شرک بڑھ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ان کا دور مکمل ہو گیا، لیکن شرک چلتا رہا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ، یہ ہدایت سے بھٹک رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں شرک سے نکالا اور کوہ طور پر رب سے تعلیمات لینے کے لیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نے انہیں دوبارہ ایک اور شرک میں لگا دیا، کہا ٹھیک ہے پتھروں کی پوجا نہیں کرو، سورج چاند ستاروں کی پوجا نہیں کرو، وہ پرانی باتیں ہو گئی، اب جانور کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس نے ایک پیتل، چاندی اور سونا جمع کر کے ایک بچڑے کی صورت میں مجسمہ بنایا اور اس میں فرشتے کے قدموں کی روح، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی روح پھونک ماری تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہونے لگی۔ سامری کہنے لگا اس میں سے دیکھو آواز بھی آ رہی ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ حقیقت میں یہی رب ہمیں مل گیا ہے جس کی تلاش میں تھے، اور انہوں نے جانور کی پوجا کر لی۔ اب نہ ستاروں کی پوجا، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ پتھروں کی، اب جانور کی پوجا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فَأَخْرَجَ لَهُ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالَ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، سامری کہنے لگا یہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کوہ طور پہ گئے۔
سی اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو بھلا دیا، وہ جو سمجھا کے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا کوہ طور سے کہ وہ قوم بگڑ گئی ہے، انہیں راہ راست پر لے کر آؤ، ان کا دور ختم ہوتا ہے۔ تو قوم ابھی بچڑے کی پوجا سے نہیں نکلی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب انسانیت کے اندر ضلالت اور گمراہی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہر نبی آ رہا ہے انہیں ہدایت پر لانے کے لیے، ایک ہدایت پر ایک راستے پر ڈالتا ہے اور دوسرے راستے پر نکل پڑتی ہے۔ جیسے آپ نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہو، ایک کو ہاتھ کا ریوڑ کے ساتھ ملاتے دوسرا یہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایک پیغمبر آئے، ایک گمراہی والا کام ختم کرنے کی کوشش کرے، دوسری گمراہی ان میں پیدا ہو جائے۔ اب کیا ہوا؟ اب جانور کی بھی پوجا نہیں ہو رہی، اب انہوں نے انسان کو ہی پوجنا شروع کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، کہا کہ یہ ہے اللہ کے بیٹے اور یہی الہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے مسیح ابن مریم کو رب قرار دے دیا۔ تو انسانیت کی گمراہی کی ایک طویل تاریخ ہے کہ کس کس انداز میں اللہ نے انہیں ضلالت سے ہٹا کر ہدایت کی طرف لے کر آیا، اور ہدایت پر جب پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے سابقہ ساری تعلیمات کا نچوڑ عطا کر کے بھیجا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو رب کہتا ہے اب میں تجھے ہدایت کا نچوڑ دے رہا ہوں، ہدی للمتقین، اب تجھے دیگر نبیوں کے آنے کی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حقیقی ہدایت چاہتا ہے، ہر قسم کی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو ہدی للمتقین، اب میں نے یہ ہدایت والا راستہ بھیج دیا، آخری پیغمبر بھیج دیا۔ اور آخری پیغمبر کے آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی اور ایسے انداز میں آپ نے گمراہی کے راستوں کو بند کر دیا۔ ایک کلمہ توحید میں فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، سورج چاند ستارے جانور انسان پتھر جس چیز کی پوجا ہوتی تھی، فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور پھر صرف زبانی طور پر لا الہ نہیں کروایا بلکہ عملی طور پر۔ انسان پتھر کی پوجا کرتا تھا، پتھر سے گھر بنوا دیے، انسان جانور کی پوجا کرتا تھا، اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تم نے گائے کو ذبح کرنا ہے۔ انسان کی پوجا کرتے تھے، تم نے انسان کو رب نہیں ماننا، اس لیے کہ یہ تمہارے ہی جیسا رب ہے۔ قول کے ساتھ عمل بھی بتایا اور یہ ثابت کر دیا کہ ایک مومن کے دل میں نہ اس کی زبان پر غیر اللہ کے لیے کوئی شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں اور نہ اس کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ اس کے عمل میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جو شرک کے ذکر ہو۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ لوگ زمانہ قدیم میں سورج کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ اس سورج کو گرہن لگا دیتا ہے آج تاکہ کوئی پوجا نہ کرے اس کی۔ فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ رب کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کر رب کو پہچانا، یہ خود رب نہیں ہے۔ یہ ہے ہدایت دینے کا ایک انداز، یہ ہے اپنی امت کو ضلالت سے بچانے کا فطری طریقہ کہ ایسا طریقہ دے دیا جائے کہ امت خود بخود ہدایت کی طرف آ جائے۔ لیکن آج میرے دوستوں بزرگوں، شرک پھر شروع ہے، لوگ اولیاء کے نام پر، ان سے عقیدت کے نام پر ان کے مزارات پر جاتے ہیں،
قبر پر جانے سے پیغمبر نے منع نہیں کیا. پیغمبر علیہ السلام نے قبر پر جانے کا حکم دیا ہے. الآن فزوروها، میں تمہیں کہتا ہوں قبر پر جاؤ، ان کے لیے دعا کرو. لیکن لوگ اول تو اسی نظریے سے جاتے تھے، لیکن پھر میں نے بتایا کہ اس میں بگاڑ کیسے آتا گیا. جس طرح یعود نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، لوگ پہلے ان کی دعا کے لیے جاتے تھے، اب ان سے دعا کرانے چلے جاتے ہیں. اب جو کام ان کے علماء حق بھی منع کرتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ نہیں کرو، شرک و بدعات سے دور ہو جاؤ، غیر اللہ کی نیاز نہیں دو، کسی اور کے نام کی زمین نہیں لگاؤ، لیکن اس کے باوجود ان کے عقیدے میں وہ بات رچ بس گئی ہے، وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت پر رکھا ہے، اور رب سے ہم اس دعا کے اندر یہ بھی دعا کرتے ہیں. اہدنا الصراط کا ایک مطلب یہ ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. ایک شخص اعتراض کرنے لگا، کہنے لگا تم لوگ اس لیے پڑھتے ہو کیونکہ گمراہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے یہ پڑھیں. اہدنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے یا اللہ تو نے ہدایت دی ہے، اب اس پر قائم رکھو. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یا اللہ تو نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، قرآن و سنت کا متبع اور فرمانبردار بنایا ہے، اس پر قائم رکھو. اور وہ تو ایسا راستہ ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام پیغمبروں پر اور صحابہ پر ہوا، اللہ نے وہ راستہ ہمیں دیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی پیغمبر نے جو فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یا اللہ ہمیں اس پر تو نے چلا دیا ہے، اب اس پر ہمیں قائم بھی رکھنا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہدایت والے راستوں پر عمل کرنے کی اور ان راستوں کا پیغام، ان راستوں کی تبلیغ، ان راستوں کی نشاندہی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر انعام کیا کہ انہیں ہدایت دی، اور منعم علیہم ان انبیاء نے صحابہ کے توسط سے، اور صحابہ نے ہم تک من و عن کو ہدایت والی باتیں پہنچا دی. ہدایت سے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ہی لوگوں کو ہدایت پر، صراط مستقیم پر لا سکتے ہیں. اب اس آیت سے بعض افراد کو یہ شبہ ہوا کہ دیکھیں جی پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دینے کا اختیار دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ کے کچھ معاملات میں اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں کہ آپ ہدایت بھی دے سکتے ہیں. اور رب کا قرآن کہتا ہے انک لتہدی، البتہ آپ ہدایت کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہدایت اور گمراہی یہ دینا کسی بشر کا کام نہیں، یہ رب کی توفیق اور اس کی عنایت ہوتی ہے. رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ رب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. تو اس رب کے اختیار میں پیغمبر کو کوئی دخل نہیں ہے. صرف اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا اور آپ ہدایت دے سکتے ہیں، اور بعض لوگوں نے دوسری آیت پڑھ دی
احببت، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جنہیں آپ پسند کریں۔ اب بظاہر ان دو آیتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ایک آیت میں کہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں، دوسری میں ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس حدیث ان آیات کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ مجھے صدر کا راستہ بتا دیں، میں اسے راستہ بتا دوں گا کہ آپ یہاں سے ٹرن کریں، یہاں سے لیفٹ لینا ہے، یہاں سے سیدھا جانا ہے، میں راستہ بتا دوں گا۔ اب راستے پر چلنا نہ چلنا اور راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ میرا کام نہیں، میں راستہ بتا سکتا ہوں۔ رب نے فرمایا انک لتہدی، البتہ آپ ہدایت والا راستہ بتا سکتے ہیں اور آپ ہی بتا سکتے ہیں، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی اور بتائے گا تو وہ گمراہی والا راستہ تو بتا سکتا ہے، لیکن ہدایت والا راستہ آپ ہی بتائیں گے۔ اب آئی توفیق کی بات کہ اس پر چلنا ہے، چلانا پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اپنے چچا کو ابو طالب کو بار بار ریکویسٹ کے باوجود ابو طالب کے انکار کو اقرار میں نہیں بدل سکے۔ رب کہتا ہے انک لا تہدی، ہدایت پر چلنے نہ چلنے کی توفیق میں دوں گا، آپ کا کام ہدایت والی باتیں پہنچا دینا ہے۔ لہذا ہمیں اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ انک لتہدی، آپ رہنمائی کر دیجئے، اور لا تہدی وہ توفیق کی بات ہے کہ توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ استووا اعتدلوا، مل جائیے، سب سیدھی کر لیجیے، قریب قریب ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حسب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام